بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک اہم سوال کا جواب پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ کوئی لفظ ہم جب شاعری میں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا درست وزن کیا ہے، یا کسی لفظ کے شاعری وزن یعنی عروضی وزن کے بارے میں جب ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم کیسے کوئی اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کا وزن فلاں نہیں بلکہ فلاں ہے۔ مثلا لفظ کرم ہے، یہ فعو ہے یا یہ کرم اور فا ہے، یعنی اس میں را متحرک ہے یا ساکن ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ یہ کرم ہے اور یہ فعو ہے تو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی لغت ایسی ہے جس کے اندر الفاظ کا جو عروضی وزن ہے وہ بتایا گیا ہو؟ اس سوال کا مختصر جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور تفصیلی جواب پورا عملی طور پر آپ کے سامنے محترم عقیل احمد جذبی صاحب ہیں، ہمارے دوست، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ دیکھیں، مختصر جواب یہ ہے کہ جو بڑے شعراء نے الفاظ کو جس طریقے سے باندھا ہے تو وہ ہمارے لیے سند ہے۔ ہمیں کسی لغت میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی بھی لفظ کا جب عروضی وزن ہمیں معلوم کرنا ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اساتذہ شعراء نے اس لفظ کو کیسے برتا ہے، اور ہم اس کے لیے ان کے دیوان کھولیں گے۔ میر تقی میر ہے، غالب ہے، اقبال ہے، دیگر بڑے شعراء ہیں۔ تو جو بڑے شعراء نے جس لفظ کو جس طرح باندھا ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ ہم اس شعر کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ یہ شعر ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہے، اس شعر کی تختی یہ ہے، اور اس شعر میں اس بڑے شاعر نے اس لفظ کو اس طریقے سے باندھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تفصیلی جواب آپ کو ہمارے دوست محترم عقیل احمد جذبی صاحب پیش کریں گے، انشاءاللہ ان کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر احباب ہم تین اپلیکیشن کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کے فوائد پر بات کریں گے۔ تو ہمارے سامنے تین اپلیکیشن ہیں، ان میں سے پہلی کلیات میر، دوسرے دیوان غالب اور تیسری شاعر مشرق۔ یہ ایک ہی سافٹ ویئر انجینئر ہمارے دوست تابش صدیقی صاحب نے بنائی ہیں اور بہت ہی مفید ہیں۔ تو ان کو ہم پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ایک نظر ڈال لیتے ہیں، پھر جو ہے ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ کلیات میر ہم نے کھولی ہے، اس میں میر کا مکمل دیوان ہے، 6 دیوان ہیں، رباعیات ہیں اس کے اندر۔ یہ فہرست کلام کے اندر جو ہے ہم پورا جو کلام ہے میر سے کھول کر آپ ان کی فہرست میں جو ہے تلاش بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور کوئی غزل آپ کو اچھی لگے یا کوئی چیز تو آپ اس کو سلیکٹ کر کے پڑھیں اور اس کو سلیکٹ کر کے اس طرح کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیوان اس میں یہ کا مکمل معتبر کلام اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کوئی شعر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے شعر سرچ کریں، تلاش کریں، یہاں شعر اس کا اپنا کی بورڈ ہے، آپ یہاں شعر لکھیں یا اس شعر کا کوئی حصہ لکھیں تو وہ شعر یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، یہ تو کلیات میر ہو گئی، اور چلیں باقی دیوان غالب پر بات کرتے ہیں۔ دیوان غالب ہے تو اس کے اندر جو ہے فہرست کلام، ٹھیک ہے، غزلیں، نظمیں، قطعات، قصائد، رباعیات، متفرقہ اشعار، اور ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے مثلا ایک غزل ہے، آپ کو یہ غزل آپ کو اچھی لگتی ہے، پسند ہے آپ کو، تو آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو اسٹار پر کلک کر کے جو ہے اپنے پسندیدہ کلام کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ پیچھے آ جائیں تو فہرست کلام، تلاش، پسندیدہ کلام، تو پسندیدہ کلام کے اندر ہماری وہ غزل جس پر ہم نے اسٹار لگایا تھا وہ آ گئی ہے، باقی بھی کچھ میں نے لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو تیسری ہے شاعر مشرق۔ شاعر مشرق کے اندر جو ہے ہمارے پاس علامہ اقبال کا مکمل کلام ہے، اقبال، ٹھیک ہے، اردو بھی اور فارسی بھی۔ یہ اردو کلام ہے، ٹھیک ہے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ اچھا، اس طرح فارسی کلام ہے، اسرار خودی، رموز خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، حسب بایات کردت اور ارمغان حجاز۔ تو پسندیدہ کلام کے اندر آپ اپنی مرضی کا کلام شامل کر سکتے ہیں، اور ان تین اپلیکیشن کے آخر میں تعارف بھی ہے، شاعر کا تعارف بھی ہے اور ایپ کا تعارف بھی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو یہ تینوں اپلیکیشن ہمارے کام کی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کوئی لفظ جو ہے تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ اساتذہ نے کیسے باندھا ہے، یا جو ہے کوئی دلیل اپنے کسی اساتذہ کی طرف سے ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بات تو موجود ہے، لفظ کو تلفظ تو ہمیں آتا ہے لیکن ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، تو دوسرے بندے کو کال کرنے کے لیے آپ جو ہے یہاں سے دلیل بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا لفظ پیاس ہے، لفظ پیاس کی جو ہے یہ
وزن میں شمار نہیں ہوتی، ہندی لفظ ہے اور اس کی جو ہے یہ پاس استعمال ہوتا ہے. تو آپ کے پاس لیکن دلیل کوئی نہیں ہے کسی اساتذہ کی، تو آپ یہاں آئیں، کلیات میر کھولیں پہلے، ٹھیک ہے. جلدی سے یہاں تلاش کریں پیاس، پہ یہ الف سین تلاش کریں جی. تو اب دیکھیں ہمارے پاس جہاں بھی میر نے لفظ پیاس استعمال کیا تو وہ ہمارے پاس آ گیا ہے. تو ہم اسی کو کھول لیتے ہیں، اوپن کرتے ہیں. پہلے تو ہمیں بہر پتہ ہونا چاہیے کون سی بہر ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ لفظ کس طرح باندھا گیا ہے. گئے جی سے چھوٹے بتوں کی جفا سے، گئے جی سے چھوٹے بتوں کی جفا سے، یہی بات ہم چاہتے تھے خدا سے. فعولن 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 والی بہر ہے، آسان بہر ہے بالکل، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نیچے یہ مصرع جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیے جو ہم نے تلاش کیا تھا لفظ پیاسے. تو مگر دی فعولن دائے تر فعولن ہیلوہو فعولن کے پاس سے، ٹھیک ہے، کے پاس سے فعولن. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں ہمارے پاس ایک دلیل آ گئی. اب آپ جو ہے اسے کاپی کر کے، ٹھیک ہے، اس طرح کاپی کر کے جو ہے آپ وہاں دوست کو بھیج سکتے ہیں، یا اس کا اسکرین شاٹ لے کر بھی جو ہے بھیج سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں بھائی میر نے لفظ پیاسے کو پاسے باندھا ہے. اچھا، ایک میر کی دلیل ہو گئی. اب ہم غالب کے پاس جاتے ہیں. غالب نے بھی دیکھیں اس لفظ استعمال کی ہے پیاسے، تلاش کریں، ٹھیک ہے. تو پیاس لکھیں. اچھا آ گیا جی. کانٹوں کی زبان سوکھ گئی پیاس سے یارب، ٹھیک ہے. پہلے امبیر دیکھتے ہیں. جس بزم میں تو ناز سے گفتار میں آوے، ٹھیک ہے. اس کی بہر ہے مفعول مفاعیل مفاعیل فعول رواں بہر ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے باندھا ہے غالب نے. کانٹوں کی مفعول، زبان سوکھ مفاعیل، گئی پاس مفاعیل، ٹھیک ہے. تو سمجھ آ گیا کہ یہاں پر غالب نے بھی اس لفظ پیاس کو پاس باندھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کو شمار نہیں کیا. اقبال کے پاس دیکھ لیتے ہیں، علامہ مرحوم کے پاس انہوں نے کیا کیا ہے. تو ہم شاعر مشرق کھول لیتے ہیں، تلاش کریں. تو یہ آ گئے جی مشہور اس کے شعر آ گئے علامہ اقبال مرحوم کے بال جبریل سے، ٹھیک ہے. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، مفاعیل مفاعیل فعول والی بہر ہے. بخیلی ہے یہ رز ذاقی نہیں ہے. سمندر سے مفاعیل ملے پاس سے، ٹھیک ہے، مفاعیل کو شبنم فعول، ٹھیک ہے. تو ملے پاسے کو مفاعیل باندھے تو اس کو پتہ چلا کہ پیاسے نہیں ہیں، پاس ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ لفظ جو ہے ایک تو پاسے ہے، یعنی یہ شمار نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس تینوں جو ہے مشہور اور مایہ ناز شعراء کی دلیل بھی آ گئی. تو اس طرح آپ کسی لفظ کو جو ہے دیکھنا چاہیں کہ اس کا تلفظ کیسے ہے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئی شعر تلاش کرنا چاہیں اور یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ شعر یا مصرع جو ہے غالب کے پاس یا اقبال کے پاس ہے یا لوگوں نے ویسے ہی مشہور کر رکھا ہے، تو آپ وہ یہاں پر لکھیں، ٹائپ کریں، تو آپ کو جو ہے مل جائے گا کہ آیا ان کے کلام کے اندر موجود ہے یا لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. اور یہ تینوں اپلیکیشن آپ کو جو ہے فری بالکل ملتی ہیں اس پر پلے اسٹور پر. تو آپ وہاں سے جا کر ان تینوں کا نام لکھیں، شاعر مشرق، دیوان غالب اور کلیات میر. تو آپ وہاں سے ان کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر لیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس طرح کی دیگر ویڈیوز بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو کچھ سکھانا جانتے ہیں، تو وہ ان کے پاس اگر کوئی فن ہے، ہنر ہے، اور یوٹیوب چینل پر وہ ان کا کام نہیں بن رہا اور وہ پریشان ہیں، تو میں حاضر ہوں ان کی خدمت کے لیے. آپ اپنی ویڈیو بنائیں تفصیل کے ساتھ، اور اس میں آپ ہنر پیش کریں. کوئی ہنر یا کوئی فن آپ نے سکھانا ہے کسی ویڈیو میں، اور پھر وہ ویڈیو آپ مجھے پیش کریں. اور اس میں نے 8 شرائط رکھی ہیں. ان 8 شرائط کے مطابق اگر ویڈیو ہوئی تو پھر اگر مجھے وہ پسند آئی تو میں اپنے چینل پہ لگاؤں گا اور آپ کو اس کا 500 روپے معاوضہ دوں گا. اور اگر مجھے پسند نہیں آئی تو بھی میں آپ کو 100 روپے اس کا محنتانہ انشاءاللہ ضرور دوں گا. آپ کو بالکل مایوس نہیں کروں گا میں، ٹھیک ہے. تو وہ 8 شرائط کیا ہیں وہ میں آپ کو کمنٹ میں بتا سکوں گا. آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں کہ کیا شرائط ہے، میں آپ کو بتا سکوں گا. اور ای میل پر آپ مجھ سے رابطہ کر کے مجھے وہ ویڈیو دے سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پر بھی دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.